تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں دو انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے، تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت تانا دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا. ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے. بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ آباد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں. اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے. چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے. جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں.
جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا, حلوہ کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا, اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں اس کی مجھے ضرورت, جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں, وظیفہ لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے, اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی, روکا نہیں کسی کو, خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی, تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے, یہ ہر ایک پر لازم ہے, کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو, وہ بھی بیچارے قرضے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی. ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو, 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل, اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے, جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب, بولو بھائی, نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے, یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم, بولو بھائی, نہیں ہے, سوری غریب پر لازم نہیں ہے. تو ہم تو کیا ہیں, غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ, یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں, پی آئی اے کھائے, میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر, وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی, تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں, مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا, زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا, چاندی, مال تجارت, کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں, اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے, اور جو آڑے وقت میں, جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں, آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو, تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں, آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. تو اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا, بولو بھائی, نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں, آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہنے. یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت
آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھائی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں, لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے, جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی, بولتے کیوں نہیں بھائی, واجب ہے, کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی, بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں, گرمیوں میں استعمال, سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں, گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا, بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے, یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں, ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن, اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے, کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو, تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں, کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو لباس نہ ہو, رہنے کو بولو بھائی گھر نہ ہو. پھر بھی فقہا نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے, وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے, 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے, دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو, کبھی برگر کھا رہے ہو, انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے, اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے, یہ آڑا وقت ہے, ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت, پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی, 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں, 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا, 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے, 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو, شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے.
کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا, قد بڑھ رہا ہے اس کا, تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے, پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آئے نا بمباری کے لیے, سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا وہ. ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں, ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا جائے. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے, لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گی. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے, یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے, یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان, یا کرنسی ہے, نوٹ ہے, یا چاندی ہے, یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50 ہزار کا قرضہ, 50 ہزار 55 ہزار موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی, بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں, کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے, تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس, بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25 ہزار کا, اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے, تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو, پکائیں گے کس میں اس کو. تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے, صحیح حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی, اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس, اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے, پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے, اس کے اتنے پیسے جائیں گے, پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے, پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب گریویاں ہیں, باقی سب کیا ہیں؟ گریویاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے, کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا, ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ, اور قربانی بھی کریں.